आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स बड़ा इम्पोर्टेंट दौर के अंदर पाकिस्तान इस टाइम दाखिल हुआ है और पाकिस्तान की जो सियासत है वो यकीन जाने अब आजकल की न्यू जनरेशन है, इनको नहीं पता होगा कि एक रश होता है। और पहले होते थे सिनेमा वगैरह, तो सिनेमा वगैरह के ऊपर जो होता था ना, कोई अच्छी फिल्म लगती थी तो वो उसको कहते थे कि खिड़की तोड़ रश है। तो अब आप खिड़की तोड़ नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि गला फाड़ रश है। वो क्यों रश है और गले क्यों फट रहे हैं? वो इसलिए फट रहे हैं कि इमरान खान रोजाना एक नया सरप्राइज दे देते हैं। बाहर निकल निकल के वो चौके और छक्के मार रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। और जो फील्डर हैं वो अपने कान में और नाक में उंगलियां दे रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। बैट्समैन जो है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा और जिसे कहते हैं कि अगर ये यार्कर भी कराते हैं तो वो उसको अच्छा खेल जाता है, बल्कि वो जब यार्कर कराते हैं तो बैट लिटा के ऐसे खूबसूरती से स्लिप में से चौका निकाल देता है। और अगर फुल टॉस मारते हैं तो जनाब वो हुक मार देता है। और अगर ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद देगी तो उसको ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को बाउंड्री के बाहर ऐसे फेंक रहे हैं, कभी उड़ती हुई जा रही है कभी लुढ़कती हुई जा रही है। तो बहरहाल ये ज़रा मैंने क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ तो क्रिकेट की कहीं पे बात हो तो मैं ज़रा ज़्यादा बोल जाता हूँ। बहरहाल अब आते हैं ज़रा खबरों की जानिब। एक्चुअल हो क्या रहा है? इमरान खान साहब ने जो बाजवा डॉक्ट्राइन है कि वो तो तकरीबन दफन हो गई और अब बाजवा के जाने के बाद जो रिटर्न होना शुरू हुआ है, मतलब जिसे कहते हैं कि ए पॉलिटिक्स जो हो गई है कि हमारी जो रियासत के जो ताकतवर हलके हैं जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसका ज़रा सी झलकी हमें अदम एतमाद जो परवेज़ इलाही के खिलाफ था उसमें नज़र आई, एतमाद के वोट में नज़र आई, ज़रा सी झलकी नज़र आई। कुछ प्लांटेड है और कुछ अनप्लांटेड है, लेकिन बहरहाल उसके अंदर हम ये क्रेडिट बहरहाल अगर ना दें तो ये ज़्यादती होगी कि वाकई अगर इस्टेब्लिशमेंट जो थी अगर उसके अंदर उसका कोई किरदार होता तो थोड़ा सा नक्शा मुख्तलिफ होता। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ जो है वो फील्डिंग जो थी वो उस वक्त इतनी टाइट थी कि गेंद निकलने का सवाल पैदा नहीं होता था और ना निकलने दी। अब जब परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया उसके बाद खान साहब की बैटिंग आ गई और खान साहब ने चौके और छक्के मारना शुरू कर दिए और ऐसे मारना शुरू कर दिए कि किसी बॉलर को खातिर में ही नहीं ला रहे। उसके ऊपर उन्होंने एक और कार्ड खेल दिया। अच्छा, इमरान खान ने अपने सारे कार्ड जो थे छाती से लगाए हुए थे, वो किसी को कोई देख नहीं सका। अब जो इमरान खान ने लास्ट कार्ड खेला है वो उनका लास्ट कार्ड नहीं है, यानी कि हम अपने उसमें बता रहे हैं कि आज तक का जो आखिरी कार्ड है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो लोटे हैं जो कौमी असम्बली में बैठे हुए 20 के करीब है, उन 20 लोटों की बादशाहत ख़त्म करने का उन्होंने प्लान बनाया। और वो प्लान ये है कि पीटीआई के इस्तीफे जो थे इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हुई है कि उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए थे और अब कबूल भी नहीं कर सकते क्योंकि अब तो बात ही कुछ और हो गई है। तो इमरान खान साहब ने एक छक्का मारा और उन्होंने कहा कि जनाब एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम ये जो राजा रियाज एक खुद साख्ता किस्म का कायदे हस्ब इख्तलाफ बना हुआ है, इसको किस तरीके से उड़ाया जाए। अब 20 लोटे और कुछ पीडीएम के भी पीडीए के 2 से 3 मेंबरान हैं जिसमें वो फेबिना मिर्जा भी हैं। तो वो तो खैर जो ही 25 या 26 अरकान जो हैं ये जाएंगे पीटीआई के कौमी असम्बली के अंदर, 25 या 26 को भेजा जाएगा। उसके अंदर आप देखेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करते जाते हैं या फवाद चौधरी जाते हैं। तो 12 वो वहाँ पे जाएंगे तो उसी वक्त जो होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी जो चेयरमैन होगा वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जाके उधर डिमांड कर देंगे कि भाई हमारी अक्सरियत है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि वो जो 20 लोटे बैठे हुए हैं उन्होंने अभी तक पार्टी रुकनियत से इस्तीफा नहीं दिया हुआ, बल्कि वो बैठे हुए किस बात में हैं कि जनाब हम पीटीआई के हैं। तो जब ये 6 लोग जाएंगे, लेकिन उन्होंने पैसे भी लिए हुए हैं और सिंध हाउस के अंदर जो मंडी लगी थी उसके अंदर वो बिके। तो ये 26 या 27 लोग अगर जाते हैं उसके बाद जो कायदे हस्ब इख्तलाफ का वो है वो डेफिनेटली इनको देना पड़ जाएगा। उसमें फवाद चौधरी बनते हैं, जो भी बनते हैं। तो ये सेटअप चल रहा है, ये कोशिश क्या हो रही है कि जो अगला
نگران سیٹ اپ آئے گا، اس کے لیے ایسا نہ ہو کہ نون لیگ جو ہے وہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کے کھیل لے، اور جو کراچی کے اندر ایکسرسائز کیے گی بلدیاتی الیکشن کے اندر، وہ کہیں قومی اسمبلی کے الیکشنوں کے اندر نہ ہو جائے، اور خیر ہونے بھی نہیں دیں گے۔ وہ بلدیاتی الیکشن ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، میں تو اس کو ڈسکس بھی زیادہ نہیں کرتا ہوں۔ ایکچوئل جو الیکشن ہوتا ہے قومی اسمبلی اور صوبائی کا ہوگا، اور اس کے اندر بڑا زبردست مزہ آئے گا۔ اور اس ٹائم پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ہے۔ وہ ویکیوم کیا کریٹ ہوا ہے کہ 13 سے 14 افراد جو ہیں یہ پی ڈی ایم کے نون لیگ کے یہ پی ٹی آئی کے اندر فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان کسی نہ کسی اس سے عمران خان کے رابطے میں آئے ہوئے کسی بھی راستے سے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، ڈیفینیٹلی جو پی ڈی ایم کے یا نون لیگ کے جو ایم این ایز ہیں وہ ادھر سے جیت کر ہی آئے ہوئے، وہ فرسٹ تھے وہاں پہ، اور سیکنڈ جو تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا۔ تو اس لیے یہ ویکیوم آخر اس جگہ پہ ٹکٹس تو دینے ہیں عمران خان نے، ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں۔ اب یہ جو شہباز شریف ہے اس کا پیر جو ہے وہ کیلے کے چھلکے کے اوپر، یہ کسی بھی ٹائم پسلنے والا ہے اور دھڑم سے گر جائے گا۔ ایک آواز آئے گی خڑپ اور ڈس، یعنی کہ دو آوازیں ضرور آئیں گی، ایک خڑپ کی آواز آئے گی اور ایک ڈس کی آواز آئے گی، اور اس کے بعد شہباز شریف لاڑشو فشو ہو جائے گا۔ تو پی ڈی ایم کے ہاتھ پیر پھول گئے اس چیز کے اوپر۔ اچھا، دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی ایک سرپرائز دے دیا، اب اللہ جانے انہوں نے کیسے دے دیا تو کسی اور چکر میں ہوگا، لیکن وہ گلے ان کے پڑ گیا ہے۔ وہ انہوں نے تقریباً 130 قومی اسمبلی کے سٹنگ ایم این ایز ان کے اوپر وہ اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کی، اس کے اندر ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی، اور باقاعدہ حکم نامے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عدم اعتماد تحریک اعتماد، اس کے اندر بھی یہ ووٹ ڈال نہیں سکیں گے، اور کسی قانون سازی کا اندر بھی یہ شریک نہیں ہو سکتے، بلکہ اسپیکر کو لکھ دیا گیا ہے کہ ان کا اسمبلی میں داخلے پہ ہی پابندی لگا دیا ہے۔ تو ناظرین آپ ملے رہیے گا، بہت انٹرسٹنگ آگے آنے والا دن ہے، اور یہ جو ہفتہ آئے گا یہ گلا پھاڑ ہفتہ ہے، اور اس ہفتے کے اندر بہت کچھ ہوگا، اور وہ کچھ ہوگا کہ آپ دیکھیے گا۔ اب چھوٹی سی ایک اور بات بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو نیب ترامیم انہوں نے کی تھی، جو NRO 2 لیا تھا، وہ بھی انڈو ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ انڈو ہوگا، وہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ تیسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ ہے گا، وہ جی آئی ٹی کے اوپر جو اس نے سوالات اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ تھا، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ 3-4 خبریں تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی، اور بہت اس ٹائم پرفیکٹ ٹائم ہے گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ بڑی بے آواز ہے۔ فرعون جو تھا، وہ اپنی طاقت کے ہاتھوں غرق ہوا تھا۔ شداد نے جنت بنائی تھی لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکا تھا۔ تو یہی ہوا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم NRO 2 لے لیں گے، ہم عیاشیاں کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ مقصد دیکھیں کہ غریب قوم جو اربوں ڈالر کی مقروض ہے، یعنی کہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، لیکن جو ہمارا وزیر خارجہ ہے، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، یعنی کہ خواجہ سرا ہے، وہ پوری دنیا کے اندر اس 8 مہینے کے اندر عیاشی اور اپنی ٹریننگ کرتا پھرا ہے۔ عوام کے پیسے پہ بلاول زرداری کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو تنخواہ نہیں لیتے۔ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ ان کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جو یہ ساکا گاما اور ٹی اے بن جاتا ہے، یہ اربوں ڈالر کے اندر بن جاتا ہے، لاکھوں ڈالر میں بنتا ہے، یہ ڈالروں میں بنتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی کہ آؤٹ فٹ جو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ پاکستان سے کسی بھی دوسرے ملک کے دورے پہ جائیں گے تو آپ کو ڈالر میں پیمنٹ ہوتی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، اس میں روپے میں پیمنٹ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال پاکستان کی کے اندر جو غربت ہے اور اس غریبی کا مذاق جس طرح ان لوگوں نے اڑایا، کوئی کہتا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے، بدبودار کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا، وہ آٹا تو نہ سستا کر سکا لیکن عوام کے سامنے ننگا ضرور ہو گیا۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک بدنما چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور اب تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے اعتزاز احسن ہے، دوسرے 2-3 رہنما ہیں، وہ بول پڑے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اور نون لیگ والے کیا کہتے ہیں، ہمیں دھکا کس نے دیا؟ یہ ابھی اتنے جسے کہتے ہیں کہ لے پالک تھے، یا جسے کہتے ہیں کہ چونچلے ان کے دیکھے کہ جی ہمیں دھکا کس نے؟ دھکا آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو مروایا تھا، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں دھکا دے کے اندر کر دو۔
جب اندر ہو گیا ہے تو ابھی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے آنے والے جو مستقبل ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں سے پاک ہو جائے گا. میں نے کچھ دن پہلے ایک غزل سائرہ بانو کی شیئر کی تھی کہ اب تاج اچھالے جائیں گے. یقین جانے وہ پرفیکٹ بیٹھ رہی ہے. وہ کیوں بیٹھ رہی ہے کہ یہی لوگ عنقریب آپ کے پاس آنے والے ہیں جو ویگو ڈالوں میں اور ہٹو بچہ کی آوازیں آتی ہیں، ان کے آگے پروٹوکول ہوتا ہے، پیچھے پروٹوکول ہوتا ہے. اب ان سے یہ تمام گاڑیاں چھین لی جائیں گی اور یہ آپ لوگوں کے پاس آنے والے ہیں. اب پاکستانی عوام کو یہ سوچنا ہے کہ جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے ووٹ ان کو دیں یا ان کو دیں کہ جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری آنے والی نسل کے بارے میں سوچتے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.